بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زد علما۔ آج میں نے یہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے آج مجھے بالکل سچ بولنا ہے۔ ویسے بھی ابھی تک ہم نے اپنی جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی سے کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو سنایا ہے، اور اپنی زندگی سے واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ بول رہی ہوں۔ تو آج بھی ہم بات کریں گے جھوٹ کے اوپر کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے نا۔ اور سورہ ال عمران میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، مذاق سمجھتے ہیں اس کو، اور کسی سے کچھ بھی کہہ دیا اور بعد میں کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تو جھوٹ جو ہے وہ مذاق میں بھی بولنا منع ہے، یعنی آپ لطیفہ بھی سنائیں تو ایسا نہ ہو کہ اس میں جھوٹ کی بہت آمیزش ہو، ایسا ہو کہ لوگ سمجھ جائے کہ ہاں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں اور یہ صرف مزاح میں ہے۔ تو طنز میں، مزاح میں اور جھوٹ میں بہت باریکیاں ہیں، بہت کم فرق ہے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہی ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، درار ڈال رہا ہے رشتوں میں، اور ہم اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے، اپنے ملک کو تباہ ہوتے ہوئے، اپنے معاشرے کو تباہ ہوتے ہوئے صرف جھوٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اوپر جو ہمارے جتنے بھی ہمارے اوپر جو ہمارے حکمران ہیں، وہاں سے اگر ہم شروع کریں اور نیچے فقیر تک آپ آ جائیے تو ہر شخص جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے وعدے کر رہا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہے۔ آپ سبزی لینے جائیے، وہ آپ کو بیچ میں ایک دو گلی سڑی چیزیں ضرور دے گا۔ پھل والے سے لے لیں، کوئی نہ کوئی جو ہے سیب ہے یا کچھ بھی آپ خرید رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی گلا ہوا ضرور ملے گا۔ یعنی جھوٹ جو ہے وہ بے ایمانی بھی سکھاتا ہے، چوری بھی سکھاتا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے پیٹ میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں وہ بھی ام الخبائث سے، پیٹ سے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں، اس طرح جھوٹ سے بھی۔ تو یہ دیکھیے ہم جو ہے اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، جو چاہے عادت ہم اپنا سکتے ہیں، جو چاہے برائی ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کمزوریاں ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کردار کو مضبوط کرنا ہے، اپنی نیت کو جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جانا تو اوپر ہی ہے، جانا تو ہمیں واپس ہے، رب العزت کے پاس جانا ہے۔ اس کے سامنے جا کے ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے جھوٹ بولا۔ اب گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ میری بات مان رہے ہیں اور سن رہے ہیں نا؟ ہاں کہہ رہے ہیں نا؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے نا؟ جدھر بھی آپ دیکھ لیں جھوٹ ہے۔ آپ اپنے گھر کی جو ملازمائیں ہیں ان سے بات کریے، آپ کہیے کہ یہ تم نے کام کر لیا؟ جی کر لیا۔ جا کے دیکھیں گے تو وہ ویسے ہی پڑا ہوگا۔ دفتر میں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ اور جھوٹ سے کیا نکلتا ہے؟ رشوت نکلتی ہے، سود نکلتا ہے، بے ایمانی نکلتی ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ جھوٹ سے نکلتی ہیں۔ اب جھوٹ کے نقصانات اور کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے چہرے سے نور چلا جاتا ہے۔ جو سچ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو عابد اور زاہد ہوتے ہیں، جو مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ لہٰذا آپ ان کا دیکھیے، ان کا چہرہ بہت روشن اور پاکیزہ ہوتا ہے، ان کا لباس، ان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ بولنے کے لیے بڑے مزے کی بات ہے، یہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو بڑا دانش مند ہونا پڑتا ہے، لیکن پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے ہر دفعہ ایک نیا بہانہ تراشتا ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے اس نے پہلے کیا کہا تھا۔ جھوٹا آدمی، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، اس کی وہ یہ نہیں کہ بیچارہ مرد ہی جھوٹا بولتا ہے، نہیں، ہم لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جھوٹ بولنا، تو ہم اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ جھوٹا جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا بزدل ہوتا ہے،
بہت ڈرپوک ہوتا ہے، اس کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اس کے اندر قابلیت کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو وہ بھرم دیتا ہے، بھرم بازی کرتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اپنے بچے جو ہے وہ رزلٹ بتائیں گے، میں تو بہت اچھا پیپر ہوا تھا، اور جب فیل ہوگا تو ٹیچر نے کیا ہوگا، ٹیچر بدلہ نکالتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، مگر جھوٹ ہے۔ آپ کیوں چھپاتے ہیں؟ فیل ہوا تو کوئی بات نہیں بھائی، یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ تو جھوٹا جو شخص ہے اس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے، جیسے چھوٹا قد ہوتا ہے تو ہم ہیل پہن لیتے ہیں کہ ہم لمبے لگیں گے، لمبے ہم ہو تو نہیں جاتے، قد تو ہمارا وہی رہتا ہے۔ تو یہ سب جھوٹے سہارے ہیں جنہیں کہ ہم اپنے لیے بڑے شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر جھوٹ سے صحت خراب ہوتی ہے، بی پی، بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی یا لو دونوں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اندر ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ یہ جھوٹ جو ہم نے بولا ہے یہ سامنے والا پکڑ نہ لے، اسے پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو میں نے کیا تھا، یہ غلطی تو میں نے کی تھی، نام میں نے دوسرے پہ لگا دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، رزق میں بھی برکت اٹھ جاتی ہے، چہرے سے نور چلا جاتا ہے، اور دل کی دھڑکن یعنی آپ کا ہارٹ بھی متاثر ہوتا ہے، اور آپ کا کیا نام ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی یا لو ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے بھی آپ کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور آپ جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے، وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم سیڑھی چڑھتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ جائیں، ہم وہاں پہنچ جائیں، ہم کسی نہ کسی طرح لوگوں کو کاٹ کے، ان کی ٹانگیں کھینچ کے، ان کو نیچے گرا کے، لاشوں کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے اور ہم اوپر پہنچ جائیں گے، کوئی رتبہ حاصل کر لیں گے، کوئی منزل حاصل کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگز بنتی ہیں، اتنی مہنگی مہنگی بنتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کلیپس کر گئی۔ کیوں؟ آخر دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہاں دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے، بلکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ان کے ہاں سینکڑوں پرانی بلڈنگز ہیں۔ آپ یقین کریے، امریکہ میں اپنے بھانجے کے فلیٹ میں رہی تھی، اس میں 40 سال تک ایک انگریز امریکن جو ہے وہ کرائے پہ رہا تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ اس کا وہاں لکڑی کے فرش ہوتے ہیں نا، کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے، تو لکڑی جو ہے وہ جو ہے گڈ کنڈکٹر، یہ بیڈ کنڈکٹر کیا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے کہ اس میں نہ سردی بہت ہوتی ہے نہ گرمی بہت ہوتی ہے، وہ آرام دیتی ہے۔ تو وہ فرش جو تھا اس میں کہیں اسکریچ نہیں تھا۔ 40 سال ایک آدمی اس میں کرائے پہ رہا تھا، اور کہیں کوئی لکیر نہیں تھی، کوئی اسکریچ نہیں تھا، کوئی کیل ٹھکی بھی نہیں تھی، اس کے نشانات نہیں تھے۔ اتنے احتیاط سے اس نے اس گھر کو استعمال کیا تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کرائے پہ اگر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کو تو تباہ کرنا عین عبادت ہے، ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ پلاسٹر اتھڑ رہا ہے، رنگ ادھڑ رہا ہے، خرابی ہو رہی ہے، فرش ٹوٹ رہا ہے، بچے کوٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یعنی ہمیں کوئی درد، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ 40 سال، اس کے بعد میرا بھانجا آیا ہے، وہ کئی سال رہا، اتنا عمدہ کہ آپ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ نیا اپارٹمنٹ ہے، یہ 70 سال پرانا اپارٹمنٹ ہے۔ نیو یارک کی بات کر رہی ہوں، اور وہ تھا برانکس کا ایریا تھا وہاں پہ۔ تو اتنا زبردست علاقہ اور اتنے پرانے، تو یہ اپنی چیز کو کتنی حفاظت سے وہ رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی تباہیوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کراچی کوڑے کا ڈھیر کیوں بنا ہوا ہے، کوئی کراچی کو اون نہیں کرتا، سب جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، یہ ہمارا تھانہ نہیں ہے، اور یہ فلانے کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو ہے سب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتا، اور غلط بیانی اور جھوٹ جو ہے وہ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے وہ سچ بول رہے ہیں، اتنے یقین سے اب جھوٹ بولنے لگے ہیں کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم ترقی نہیں کر رہے، اسی لیے ہم دنیا میں شرمسار ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ
عمل بھی کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، دیانت سے کام کرتے ہیں. ہم تو بجری بھی صحیح نہیں لگائیں گے، اینٹیں بھی صحیح نہیں لگائیں گے. سریا جو ہے وہ اگر ہمیں 1 من ملا ہے تو ہم اس میں آدھا من استعمال کریں گے، آدھا من بیچ دیں گے. آپ بجلی دیکھ لیجئے، گیس دیکھ لیجئے، کتنی ہمارے پریشانی ہے. اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، یا یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے اپنے ہی کیا دھرا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں. جھوٹا آدمی پتہ تو چل جاتا ہے، جو اتنا جھوٹ بولتا ہے اس کی ہر بات غلط بعد میں ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو جھوٹ تو کھل جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی عزت بھی لوگ نہیں کرتے، اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرتے. کیونکہ نہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے اور نہ وہ اپنے کسی اس پہ قائم رہتا ہے. امانت میں بھی وہ خیانت کرتا ہے اور وعدہ بھی اپنا پورا نہیں کرتا. آج جو طلاقیں اور جو ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ بیوی جو ہے وہ میاں سے جھوٹ بولتی ہے. لائے گی وہ 8,000 کا سوٹ، میاں کو بولے گی 3,000 کا، ہے نا. اسی طرح سے شوہر جو ہے باہر پارٹی کریں گے دوستوں کے ساتھ، کھا پی کے آ جائیں گے، گھر آ کے بولیں گے پیٹ میں درد ہے، بھوک نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جھوٹ ہے جو رشتہ، اور جو پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، کوئی نہ کوئی جو ہے مخبری کر دیتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ دلوں میں اگر کہیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں، پھر بھی دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ بھئی مجھ سے جھوٹ بولا، میں جو ہر بات بتاتی ہوں، میں جو ہر بات شیئر کرتا ہوں، بیوی میاں میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے، دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ تو ایک دوسرے کا وقار ہے، عزت ہے نا. تو ان کو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بولتے ہیں. بڑے بولتے ہیں تو بچے بھی بولتے ہیں. تو جو ہم کرتے ہیں بچے ہمیں وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جو جملے، جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں بچے وہی وامٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہی ریپیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں، اگر اپنی نسلوں کو آپ نے سدھارنا ہے، اگر معاشرے کو اچھے افراد دینے ہیں اپنے بچوں کی شکل میں، تو پھر آپ بھی ایک قناعت اور صبر اور شکر والی زندگی گزاریں. اچھے الفاظ بولیں، اچھے خیالات کا اظہار کریں اور جھوٹ سے پرہیز کریں. اللہ کو بھی راضی کریں، بندوں کو بھی راضی کریں. اور رحمت للعالمین کی امت ہونے کے ناطے تو ہم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے، میں روز یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک جب میں جاؤں تو میری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتظار نہ کرنا پڑے. کیونکہ پل صراط کے ادھر وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے نا. تو کہیں میری وجہ سے ان کو وہاں کھڑے ہونا نہ پڑے، انہیں انتظار کرنا نہ پڑے. تو میری کوئی عمل سے، میرے کوئی الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، خوشامد نہ ہو. جو بھی ہے، جیسا بھی ہے بول دیجئے، سچ بول دیجئے. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ کو اللہ کو بھی راضی کر لیں گے آپ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیں گے. اور جن بندوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں یا ان سے کچھ کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے دیا ہوا کام وقت پر نہیں کیا ہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. کہہ دیجئے مجھے نیند آ رہی تھی، میں سو گیا تھا، میرے پر ٹائم نہیں تھا، میں نے نہیں کیا، یا مجھے یہ نہیں آتا، میں نہیں کر سکتا. مگر یہ جھوٹ مت بولے کہ نہیں میں نے تو کر لیا تھا، اچھا پتہ نہیں کہاں گیا، کہاں رکھ دیا میں نے. یہ ہوگی جیسے بچے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کاپی بھول گئے لانا، ہم نے تو ہوم ورک کر لیا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارے گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے، اور گھر کی تربیت جو ہے وہ پورے معاشرے کو یا تو روشن کرتی ہے یا اندھیر نگری میں لے جاتی ہے. کیونکہ ہمارا اٹھایا ہوا ہر قدم اپنے پیچھے یا تو روشنی چھوڑتا ہے یا اندھیرا چھوڑتا ہے. اور جو صدیوں تک، ہمارے مرنے کے بعد تک، یا تو وہ اندھیرا ہمارا پیچھا کرتا ہے یا وہ روشنی جو ہے وہ جگمگاتی ہے. اور ہمیں وہاں بھی، ہم جب جاتے ہیں اپنے اصلی گھر جب جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گی، اور میں بھی یہ کوشش کروں گی، میں بشر ہوں، انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں، بہت غلطیاں کرتی ہوں، ہے نا. مصلحتاً بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور سچ بولنے کی، حق بولنے کی ہمیں ہدایت دے اور توفیق دے. اور بہت شکریہ آپ کا، سما خراشی کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.